محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر الناصر ومعین اما بعد فقبلتہم وقربتہم وقدمت لہم الذکر العلیہ۔ اس سے پہلے ہماری گفتگو جو ہوئی تھی، اس سے پہلے کے فقرات تھے جس میں چند باتیں ہم لوگوں نے بیان کی تھی۔ اس میں ایک بہت اہم موضوع اور پوائنٹ تھا کہ اللہ سے انہوں نے جو بھی وعدہ کیا، یعنی آل محمد نے، اسے نبھایا۔ چاہے خوشی کا موقع رہا ہو تب بھی وعدہ خدا یاد رہا ہے، اور چاہے زیر خنجر رہے ہوں تب بھی وعدہ خدا یاد رہا۔ اور ہم لوگوں نے اشارہ کیا تھا کہ ہم لوگ بھی اللہ سے بڑے وعدے کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی وعدہ پورا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ بیمار ہوتے ہیں، وعدہ ہوتا ہے ٹھیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ نماز اول وقت پڑھیں گے، ٹھیک ہونے کے بعد وعدہ کہاں ہمیں یاد نہیں ہے۔ اس کے آگے کا جو فقرہ ہے، اس میں معصوم کہتے ہیں فَقَبِلْتَهُمْ وَقَرَّبْتَهُمْ۔ جب وعدہ کیا اللہ سے انہوں نے، وعدہ نبھایا، وعدہ نبھانے کے بعد اللہ کی جانب سے انہیں کچھ چیزیں عطا ہوئی ہیں۔ اس میں سے ایک فَقَبِلْتَهُمْ، اللہ نے کیا کیا ہے؟ قبول کر لیا، یعنی قربت کی منزلوں پر فائز کیا۔ وَقَرَّبْتَهُمْ وَقَدَّمْتَهُمْ، اور اس کے بعد کیا کیا؟ یہاں تک کہ انہیں بلند مرتبہ، آپ دیکھیں وَقَدَّمْتَ لَهُمُ الذِّكْرَ الْعَلِيَّ، ان کے لیے بلند مرتبہ ذکر قرار دیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو معصوم کو اللہ کی طرف سے ملی ہیں۔ پہلی چیز فَقَبِلْتَهُمْ، انہیں کیا کیا ہے؟ قبول کیا ہے۔ اب یہاں پر دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ہم لوگ کبھی کبھی قبولی اعمال کے سلسلے سے گفتگو کرتے ہیں، دو پوائنٹ ہوتی ہے، ایک ہے صحت عمل، ایک ہے قبولیت عمل۔ جن کا عمل صحیح ہے ہی نہیں تو قبولیت کا مرحلہ ہی نہیں آتا ہے۔ غور کیجئے گا، قبولیت کہاں پر ہے؟ صحت عمل پر ہے۔ جب عمل ہی صحیح نہیں ہے تو دوسرا اسٹیپ وہاں تک بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہاں، جن کا عمل صحیح ہو پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے قبولیت کا۔ بعض موقع پر ہو سکتا ہے ہمارا عمل صحیح ہو، مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہوں، سورہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی العظیم و بحمدہ صحیح کہہ رہے ہیں، نیت صحیح کر رہے ہیں، نماز کے جتنے ارکان ہیں سب صحیح انجام دے رہے ہیں، یہ صحت عمل ہے۔ لیکن یہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ دوسرا مرحلہ آتا ہے۔ اور اگر خدا سند دے دے قبلتہم، تو پھر اس مرحلے میں آپ آئیے۔ لہذا ہم لوگ بعض موقع پر بحث کرتے ہیں، ہم مولا کو بہت چاہتے ہیں، ہم مولا کو بہت چاہتے ہیں، یہ دعویٰ ہمارا ہے، غور کیجئے گا، لیکن مولا نے ہمیں قبول کیا، ہم سے راضی ہوئے، یہ ہے، یہ کامیابی کا مرحلہ ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ مولا نہیں کہیں گے، بہت سے ایسے مولا کے چاہنے والے جن کو مولا کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، غور کیجئے گا۔ اور اگر کسی کو مولا نے کہہ دیا یہ ہمارا ہے تو پھر یہ عظمت کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے ایک عظیم درجہ ہے، پھر اس سے عظیم درجہ کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہوئی ہے؟ صحت عمل۔ تو بعض موقع پر صحت عمل ہے، غور کیجئے گا، ہم لوگ دوسرے اسٹیپ پر پہنچے یا نہیں پہنچے، قبولیت عمل، ہمارا عمل قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ قرآن کی ایک آیت مجھے یاد پڑ رہی ہے، اس آیت کو اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں، چونکہ یاد نہیں آ رہی، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر قرآن کی آیت یاد نہیں آتی ہے تو میں اس کا ترجمہ کر دیا کرتا ہوں کہ اللہ اعمال کو متقین سے قبول کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کس سے قبول کرتا ہے؟ تو ہم صحت عمل کی بات نہیں کر رہے ہیں، چونکہ ہمیں بچپنے سے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اس اعتبار سے صحت عمل ہے۔ اب ہمیں کوشش کس بات کی کرنا ہے؟
قبولیت کے لیے، اور قبولیت کے لیے طریقہ کیا بتایا گیا ہے؟ دو اہم چیزیں، بہت سی چیزیں ہیں، اس میں سے ایک ہے کہ اخلاص کے ساتھ ریاکاری سے بچتے ہوئے عمل کو انجام دیا جائے۔ کیا کرتے ہوئے؟ اخلاص کے ساتھ ریاکاری سے بچتے ہوئے عمل ہونا چاہیے۔ اگر اخلاص کے ساتھ ہے تو پھر یہ عمل کیا ہوتا ہے؟ قبولیت کے مرحلے تک پہنچتا ہے۔ غور کیجیے گا، اخلاص ہونا چاہیے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ لہذا ایک عالم دین، بلکہ ان کا اگر نام میں لوں تو آغائے بروجردی کے سلسلے سے ہے، وہ ایک مرتبہ بیٹھے رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے، گریہ کرتے ہوئے ساتھ میں بیٹھنے والوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرے کون سے اعمال ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں؟ یہ سوچ کے، اچھا یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا کہ جس کے لیے کہا جائے کہ جس کا کوئی عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا، اپنے وقت کے مرجع کی کیٹیگری رکھتے تھے۔ دیکھیں ہم لوگ نہ 9 میں نہ 13 میں ہیں، صحیح ہے، لیکن وہ افراد کہ جن کا وجود صرف خدا کے لیے ہوتا ہے، جنہوں نے غلامی کی حال محمد کی، وہ اگر اس مرحلے پر آ کر، تو کیوں؟ کیا انہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی؟ کیا روزہ نہیں رکھا تھا؟ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اخلاص سے دوری پائی جاتی ہو۔ لہذا کیا کریں؟ پہلا مرحلہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ اخلاص کے ساتھ عمل کو انجام دیں۔ اگر اخلاص کے ساتھ ہے تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، اللہ کہتا ہے کہ ہم اعمال کو قبول کرتے کس سے؟ متقین سے۔ میں نے اس سے پہلے یاد ہوگا، بعض لوگ جانتے ہیں جو جن سے مختلف مواقع پر گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ متقین تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی یعنی پرہیزگاری۔ اللہ عمل کو قبول کرتا ہے پرہیزگاروں سے۔ کس سے قبول کرتا ہے؟ تو اب پرہیزگاروں سے قبول کرنا، متقی سے قبول کرتا ہے۔ اس میں بھی آپ آ کے دیکھیے، یعنی جو ریاکاری سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، غور کیجئے گا، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائے، تقوی ہے، یعنی اللہ کیا کر رہا ہے؟ قبول کر رہا ہے۔ اب تقوی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، غور کیجئے گا، تقوی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ تقوی ایک عظیم ذمہ داری ہے کہ جس پر انسان عمل کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ تک کیا کر سکتا ہے؟ پہنچ سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کی مثال جو دی جاتی ہے، کہ تقوی کس طریقے سے انسان جو ہے، کہا جیسے راستے میں، پورے راستے میں کیل پڑی ہوئی ہو اور اسی راستے سے آپ کو گزرنا ہے، گزر ایسے جائیں کہ کوئی کیل چبھنے نہ پائے اور آپ کا راستہ رکنے نہ پائے۔ غور کیجئے گا، یہ سب چیزیں ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ایک جنگل آئے، جنگل میں کانٹا آئے، ریشم کا کپڑا، یہ سب تشبیہات، لیکن آج کے زمانے میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی بائک بھی روڈ سے نیچے نہیں اتارتے ہیں کہ پنچر ہو جائے گی۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو ایک کیل سے بچنے کے لیے، کیونکہ پنچر ہو جائے گی تو ہمیں جا کے کھڑے رہنا ہے۔ کہا اسی طریقے سے ریاکاری کا کیل ہے، اسی طرح سے ظلم کا کیل ہے، اسی طریقے سے کسی بندے مومن کا خیال نہ رکھنا، اس تمام کیلوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے پرہیزگاری کے ساتھ اگر خدا کی بارگاہ میں اپنے کو پیش کرتے ہیں تو پھر یہ عمل دیکھنے میں لگتا ہے چھوٹا ہے، لیکن یہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقوی کے ساتھ جب عمل ہوتا ہے تو اللہ اسے عظمت دے دیتا ہے۔ بات کو یہیں پہ تمام کیا، جب تقوی کے ساتھ عمل ہو تو بارگاہ خدا میں قبول ہو جاتا ہے۔ تو جو امام المتقین ہو، اس کی ایک ضربت اگر افضل عبادت ثقلین قرار پا جائے تو پھر تعجب کی بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عمل کو پھر عظیم بناتا ہے۔ تو جو جتنا عظیم تقوی کے اعتبار سے ہوگا، اس کا عمل اتنا ہی عظیم ہوگا۔ تو علی وہ ذات ہے کہ جس کا تقوی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لہذا ان کا عمل افضل عبادت ثقلین قرار پائے گا۔ خدا سے دعا بھی یہی ہے، بار الہ ہمیں
عمل کی توفیق عطا فرما، لیکن ساتھ میں ریاکاری سے بچتے ہوئے خلوص کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہ پائے، اور ہم زندگی گزارے تو تقوی اور امام المتقین کی بارگاہ میں غلامی کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔